میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے علامہ صاحب، جی ایک مختصر سا سوال. جی آپ کچھ فرمائیے. فرما رہے ہیں؟ نہیں، جی جی میری جرت. اللہ. حدیث ثقلین اس حوالے سے اہل تشیع جو ہے بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے یہاں پائی تو جاتی ہے، پیش ہی نہیں کی جاتی، حالانکہ 12 مرتبہ کتب کے اندر یہ ملتی بھی ہے. تو یہ اس طرح سے اعتراض کرنا کہ یہ لوگ سامنے نہیں رکھتے، پیش ہی نہیں کرتے حدیث ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں، دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم انہیں تھامے رکھو گے، ان سے جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، تو فرمایا کہ میرے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کہ میری اہل بیت، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. تو قرآن حکیم اور اہل بیت پاک، ان دونوں کو تھامے رکھو، ان سے جڑے رہو، گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک برحق ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حدیث ثقلین کو ماننے کا اور بیان کرنے کا حق صرف ہم سنی ہی ادا کرتے ہیں. بے شک. یہ لوگ تو حدیث ثقلین کو استعمال کرتے ہیں. حدیث ثقلین کا معنی مطلب کیا ہے، اس پر تو ان کی سوچ کبھی گئی نہیں شاید. یہ دیکھیں نا، فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ جڑ کے رہنا. جب تک تم جی جی ان کے ساتھ لگے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو آج دیکھ لینا، سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں دیکھ لیں. وہ قرآن سے کیا جڑے گا جس کا عقیدہ ہی قرآن کے بارے میں مشکوک ہے؟ صحیح. اس کو حدیث ثقلین کیا فائدہ دے گی؟ جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ ماری ہیں، فصل خطاب اٹھا کر دیکھیں، وہ پوری کتاب انہوں نے لکھ ماری ہے. کس چیز پر جی؟ ثبوت دیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر تعریف ہو چکی ہے. یہ اللہ یاری جو آئے دن آ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور اپنے ہی مطلب اپنی مراد جو ہے اس کو روایتوں کے اندر گھسا کر، کبھی ضعیف، کبھی موضوع، اور کبھی منکر اور شاذ، اور جو مجہورہ قسم کی روایتیں ہیں جن کو ترک کر دیا گیا ہے، ان کو لے کر یہ کیا کیا کچھ کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے یہ جو قرآن حکیم جو موجودہ ہے یہ ناقص ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اچھا، آپ کہیں تشریف لے گئے؟ نہیں نہیں یہی ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. اچھا، دیدار بھی کراتے رہے نا. قصہ مختصر یہ کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا جڑ کے رہے گا جس کا خود قرآن ہی کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ مشکوک ہے. ان کی اپنی صحیح. کتابیں یہ میرے پاس رکھی پڑی موجود ہیں. جلاء العیون ہوگی اور بھی دیگر کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن لکھا، مولا علی نے بھی قرآن لکھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے قرآن لکھ کر پیش کیا، تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم نے لکھ لیا ہے. تو حضرت علی نے کہا نہیں، تمہارا قرآن میں نہیں مانتا، اور اپنے والا قرآن چھپا دیا. تو اصلی قرآن تو چھپا ہوا ہے بھائی. تو جب تم قرآن کو ہی نہیں مان رہے ہو بھائی، تو حدیث ثقلین تو پھر تم یہ صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پڑھتے ہو. تمہارا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے. اگر قرآن نے صحت کے ساتھ دنیا میں باقی رہنا ہی نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور پھر دو چیزیں، واہ. قرآن اور اہل بیت. اہل بیت وہی اہل بیت ہوں گے جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو قرآن سے ہٹ جائیں. جیسے نوح علیہ السلام کی آل، آپ کا بیٹا آپ سے ہٹا تو فرمایا لیس من اہلک. سرکار نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، وہ دونوں بھی آپس میں ملنا ضروری ہیں. کوئی بندہ کہے میں اہل بیت ہوں، میں سید ہوں، لیکن قرآن سے بغاوت کر رہا ہو، قرآن سے ہٹا پڑا ہو، قرآن کے بالکل متصادم اس کے عقائد ہوں، تو وہ حدیث ثقلین اس کو فائدہ نہیں دے رہی، نہ اس کا حدیث ثقلین پر پورا ایمان ہے. حدیث ثقلین پر اسی کا ایمان ہوگا جو سب سے پہلے قرآن کے اوپر ایسے عقیدہ رکھتا ہے جیسے عقیدہ رکھنے کا حق ہوتا ہے. تو اب آگے میں تھوڑی سی مزید بات کر دوں. اب یہ دیکھیں، خلاصہ کلام سامنے رکھیے اور آگے چلتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے، ان سے جدا نہیں ہونا. اگر جدا ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے وابستہ رہو گے تو ہدایت پر رہو گے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے مولا، تیرے قرآن کو ماننا ہے اور تیرے محبوب کی اہل بیت پاک کو ماننا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلیفہ بن گئے حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہم نے دیکھنا ہے اہل بیت پاک کو. صحیح اگر مولا مرتضیٰ نے ان سے لڑائی کی ہے تو ہم بھی لڑیں گے. صحیح اگر ان کے سارے زمانہ خلافت میں مولا علی نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی بلکہ مشوروں میں شامل ہیں، میٹنگوں میں شامل ہیں، ان کے پیچھے جا کر ان کی اقتداء میں مسجد نبوی میں حاضر ہو کر نماز با جماعت مولا علی پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے، اس کا مطلب ہے امام بھی مانا. اور اللہ یاری سے صحیح میرا سوال ہے، جس کو مولا علی نے اپنا امام مانا اس کو مسلمان بھی مانا ہوگا یا نہیں مانا ہوگا؟ کیا بات، بے شک. اب یہ یہاں پر ڈھونگ رچاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جاتے تھے تو نیت نہیں کرتے تھے، اقتداء کی نیت نہیں کرتے تھے، وہ اکیلے پڑھتے تھے. بھائی یہ تمہارے جیسا کوئی ڈرپوک بندہ تو ایسا کر سکتا ہے جو ہو شاہ مرداں شیر یزداں قوت واہ، پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو ایسی بے شک. بات مولا مرتضیٰ کے بارے میں کہنا، یہ تو الٹا ان کی توہین کی جا رہی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی منافق بندے کا کام ہو سکتا ہے. مولا علی ایسا کر ہی نہیں سکتے. مولا علی کو ان کے ساتھ اگر اختلاف ہوتا تو نہج البلاغہ کے اندر نہج البلاغہ اس کا خطبہ نمبر 24 اٹھا کر دیکھیں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ گمراہی پر ہوگا اور جو بندہ حق کے خلاف چلے گا اس کے خلاف میں لڑنے میں نہ کوئی رعایت کروں گا نہ کوئی سستی کروں گا. جو حق کے خلاف چلے گا میں اس سے لڑوں گا، رعایت نہیں کروں گا. جو گمراہی پر چلے گا میں اس سے لڑوں گا، کوئی رعایت نہیں کروں گا. تو مولا علی نے تو ان کے ساتھ رعایتیں برتی ہیں، ان کے پیچھے کیا بات، نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھائے ہیں، ان کے ساتھ دعوتیں آپ نے نبھائی ہیں، آپ نے مشورے ان کو دیے ہیں، آپس میں بڑا پیار اور محبت کا تعلق رہا ہے. اگر وہ حق سے ہٹے ہوئے ہوتے تو مولا علی قسم اٹھا کر کہہ رہے ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی جان کی، مجھے اپنی عمر کی قسم ہے، جو بندہ حق کے خلاف چلے گا میں علی اس سے لڑوں گا، کوئی رعایت نہیں کروں گا. اگر حضرت ابو بکر نے خلافت پر قبضہ کیا تھا، دھکے سے خلیفہ بن گئے تھے، نجائز قبضہ کیا تھا اور باغ فتح کو بھی آپ نے ضبط کر لیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، تو مولا علی کبھی بھی خاموش نہ رہتے، کیونکہ یہ مولا علی قسم کھا رہے ہیں. ہمیں تو یقین ہے مولا علی قسم سچی کھا رہے ہیں. اب شیعوں سے ہم پوچھتے ہیں تم بتاؤ تمہیں اعتبار ہے کہ نہیں مولا علی کی قسم پر؟ کیا بات ہے، واہ، ناج البلاغہ میں زبردست. فرمایا اللہ کی قسم ہے، اپنی جان کی قسم کھائی، فرمایا اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں میں لڑوں گا، کوئی رعایت نہیں برتوں گا جو حق کے خلاف چلے گا، جو گمراہ ہو جائے گا. تو صدیق اکبر کے خلاف تو کچھ نہ کیا، نمازیں پڑھی. تو کیا مطلب؟ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ حق پر تھے. ہم نے دیکھا اہل بیت نے، مولا مرتضیٰ نے، مولا حسن نے، مولا حسین نے صدیق اکبر کو امام مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو ہم نے بھی مان لیا. سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا، آپ مصلی امامت پر ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو اور بھی دیکھا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صاحبزادی محترمہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ، ان کا نکاح مولا مرتضیٰ بہرحال تمہارا جو کوئی داماد ہوگا تو تم اس کی توہین برداشت کرو گے؟ یقیناً نہیں کرو گے نا. تمہارے اندر اپنے داماد کی غیرت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اپنے داماد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت نہیں ہوگی؟ بتاؤ جب تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو چیلنج کرتے ہو تو قیامت والے دن حضرت مولا مشکل کشا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی، ہم نے دیکھا اہل بیت صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی مان لیا. مولا علی نے کبھی لڑائی نہیں کی ان سے، اگر کی ہے تو کوئی ثابت کرے. نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی. سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے، مولا علی نے بیعت کی، ہم نے بھی کر لی. مولا علی نے لڑائی نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی. مولا علی نے مشورے، تعلقات، دوستی، پیار، محبت سب کچھ رکھا تو ہم نے بھی ان سے پیار، محبت، تعلق، عقیدت کا رشتہ رکھا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، مولا علی ان کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھتے رہے، امام مانا، بیعت کی تو ہم نے بھی ان کو تسلیم کر لیا. ہم نے تو عجیب بات یہاں پر یہ بھی دیکھی، لوگ کہتے ہیں لڑائیاں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں حضرت مولا مشکل کشا نے اپنے صاحبزادوں کو، حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. کیا تو بات ہے، مولا بے شک. علی تو جنتی جوانوں کے سرداروں کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے روانہ فرما رہے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کیا حسنین کریمین کسی کافر کا پہرا دیں گے جا کر؟ کیا بات ہے، زبردست. جس کے عظمت کے لیے مولا مشکل کشا جنتی جوانوں کے سرداروں کو روانہ کریں، وہ پھر معمولی بندہ تو نہیں نا، وہ تو پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے نا. تو پھر واہ واہ، آگے
پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ کی شہادت ہوگی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے تو آپ نے حسنین کریمین کو ڈانٹا، بھئی یہ کیا ہو گیا، میں نے تمہیں کہاں کھڑا کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا سب کچھ. تو یہ سارے معاملات کس بات کی دلیل ہیں؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے افسانے ہیں. مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کیے، ان کے ساتھ مشورے کیے. خود نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا کرتے تھے، ان کو مشورے دیا کرتے تھے. اور شیعہ بھی تو کیا بڑے بات فخر سے کہتے ہیں جی فلانی جگہ پر مولا مشکل کشا نے یہ مشورہ دیا تو جنگ فتح ہوئی، وگرنہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا. فلانی جگہ پر مشورہ دیا تو حضرت فاروق اعظم پیچھے رہے. اور انی دے بچے ہو اتنا تو مانو نا، وہ اپنے یار سمجھتے تھے ان کو، اس لیے مشورے دیتے تھے. اگر دشمن سمجھتے تو انہوں نے کہنا تھا جاؤ ٹھیک ہے میں لڑ تو نہیں سکتا تم سے، یہ تمہاری بولی بول رہا ہوں رافظ، تم کہتے ہو مولا علی اکیلے تھے وہ تین تھے کیسے لڑتے، بقول تمہارے مولا علی دل میں یہی سوچ لیتے چلو لڑتے نہیں سکتا میں ان سے، ادھر جا کر خود ہی دشمنوں کے ہتھے مر جائیں گے، آپ یہی سوچ کر جانے دیتے. لیکن نہ، آپ نے ان کو روکا، مشورہ دیا کہ سیدنا فاروق اعظم کو کیا مدینے میں رہیں، آپ باہر نہ جائیں. آگے چلتا ہوں. ان تینوں کو آپ نے مانا تو ہم نے بھی مانا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا تھا اہل بیت سے جڑ کے رہنا، ہم جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے مانا تو ہم نے مانا، انہوں نے لڑائی نہیں کی تو ہم نے بھی لڑائی نہیں کی ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھے وہ منتشر ہو گئے، کچھ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں، وہ آپ کی فوج میں گھس چکے ہیں. حضرت علی فرماتے تھے بھائی ابھی وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں، ایک ایک کو چن چن کر ان سے بدلہ لیا جائے گا. وہ کہتے تھے نہیں آپ جلدی کریں. تو وہ اس نیک نیت کے ساتھ کہ اگر آپ سے ان کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے تو میں آ رہا ہوں، میں ان کے قاتلوں کو پکڑ کر انہیں سزا دوں گا، اس ارادے سے حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے ارادے سے وہ نکلے. مولا علی اور ان کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، سلو تک کی بات ہو گئی تھی لیکن بیچ میں کچھ منافق ایسے گھسے ہوئے تھے، دونوں طرف سے انہوں نے اٹھ کر حملہ کر دیا. اور دونوں لشکروں کے جو مجاہدین تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے حملہ کیا. بہرحال دشمن کی چال تھی وہ کامیاب ہوگی، آپس میں جنگوں کا سلسلہ رہا. اب ہم اہل سنت، ہمیں سرکار فرما گئے تھے کچھ بھی ہو جائے میری آل کے ساتھ رہنا، ان سے جدا نہیں ہونا. تو ہم نے کہا اس لڑائی کے میدان میں مولا مرتضیٰ حق پر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. حضرت امیر معاویہ کی خطا کون سی؟ خطائے اجتہادی. ہاں بے جی، شک. آپ کی خطائے اجتہادی، مولا علی حق پر ہیں، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. آگے چلتے ہیں جی. مولا علی کی شہادت ہوگی، حضرت امام حسن آگے، حدیث ثاقلین یاد رکھیں، فرمایا تھا یہ دو چیزیں ان سے جدا نہیں ہونا. ہم نے کہا کیا جی بات. مولا علی کے ساتھ ہیں ہم. امام حسن آ گئے، امام حسن کی بیعت کر لی، سمجھے ہم نے بھی بیعت کر لی، ہم نے ان کو خلیفہ مان لیا. 6 مہینے ان کے اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی رہی. ہم نے کہا جی حضرت امام حسن خلیفہ برحق ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. امیر معاویہ ان کے مقابلے پر آئے، وہ ان کی خطا لیکن خطائے اجتہادی ہے. 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن نے سلو کر لی. اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. اب بے یا شک. تو مجھے یہ کہنا چاہیے امام حسن کمال کرتے ہو بھائی، آپ کو حدیث ثقلین پتہ ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کیا ابا جان سے لڑتے رہے ہیں. امام حسن کیا فرمائیں گے اوے منہ بند رکھو، وہ میرے ابا ہیں تیرے ابا نہیں ہیں، تو مجھ سے بڑھ کر انہیں جاننے والا نہیں. میرے ابا کی کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی تھی جو میں اٹک جاؤں، وہ ذاتی وہ تو اجتہادی معاملات تھے. مولا علی برحق تھے، حضرت امیر معاویہ وہاں پر خطا پر تھے، خطا اجتہادی تھی ان کی. تو حضرت امام حسن نے سلو کی. بھائی سیدھی بات ہے ہمارے کندھوں میں اتنی جان نہیں کہ ہم امام حسن کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو جائیں، یہ لاہور والے فیضی حیضی کی طرح کہ یہ سلو حسن کو ہم مشکوک بناتے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے حضرت امام حسن کی مدح میں یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ یہ میرا نواسہ سید ہے اور یہ سلو کرائے گا. بے شک. سرکار نے ان کی مدح بیان فرمایا تھا کہ فلانا بندہ بڑا باکمال ہے، جب یہ بھوکا مر رہا ہوگا تو کتا کھا جائے گا. صحیح. بھائی مجبوری میں جو کام ہوتا ہے اس پر مدح نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. تو کیا بات. سرکار نے اس سلو پر مدح فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت امام حسن مجبور تھے، سلو تو کافر سے بھی کر لینی چاہیے. اچھا بھائی، جو کافر سے جو سلو ہوگی وہ قابل تعریف نہیں ہوگی. صحیح. سرکار نے اس سلو، تم اس سلو کو کافروں کی سلو کا ذکر کر کے اس سے تشبیہ دیتے ہو. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروپوں میں سلو کروائے گا. اچھا یہاں مرزا انجینئر جیلم کا لباڑا وہ بھی بولا، وہ کہتا ہے جی یہ عظیم عظمت سے نہیں، یہ تعداد سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم سے ہے. اچھا. آپ نے سنا ہے اس کو؟ نہیں وہ کلپ نہیں سن پایا. چلو اس کی پھکی کو میں پھکا دیتا ہوں.
کیا اوے بات تو اور مرزے اگر تو سن رہا ہے تو مولا علی کی محبت کے نام پر اور حضرت امیر معاویہ کو مامو اینڈ پارٹی کہہ کر اس گروپ کے بارے میں تو کہہ گیا کہ یہ عظیم عظمت سے نہیں ہے، والا ہم عذاب عظیم سے ہے۔ اور جاہل میں تجھ سے پوچھتا ہوں، حدیث شریف میں سرکار نے تسنیہ کا صیغہ بیان فرمایا، عظیمتین، دونوں لشکر عظیم ہیں، تو پھر تو بقول تیرے مولا علی کا لشکر بھی والا ہم عذاب عظیم سے بنا۔ صحیح پر اس بیچارے کو کیا، اس کو کیا صرف ناب کی خبر ہے، یہ تو پڑھا پڑھایا پیدا ہوا تھا۔ اچھا جی، حضرت امام حسن نے سلوک کی تو سرکار نے فرمایا تھا میری اہل بیت، میں تمہیں اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ ہم نے بھی سلوک کر لی، ہم بے نے شک کہا جی ہمیں نہیں پتا، جب تمہاری لڑائی تھی ہماری بھی لڑائی تھی، جب تم نے سلو کر لی تو ہم نے بھی سلو کر لی، جب تک آپ کی لڑائی تب تک ہماری لڑائی، جب سے آپ کی سلو تب سے ہماری سلو۔ حضرت امام حسن خلیفہ برحق بن گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، آپ نے سلو کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خلافت سپرد کر دی۔ آپ کی شہادت کے بعد بے شک معاملات چلتے رہے، سب خیر کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ حضرت امام حسین ہیں اور ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں، کوئی لڑائی نہیں کی، ہم نے بھی کوئی لڑائی نہیں کی۔ سرکار فرما گیا اس بیت کے ساتھ رہنا، اگر وہ لڑتے تو ہم بھی لڑ پڑتے، لڑائی نہیں کی مولا حسین نے تو ہم نے بھی لڑائی نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، ادھر یزید چڑھ بیٹھا، حضرت امام حسین نے ڈانگ چک لی، اساں بھی ڈانگ چک لی یزید کے خلاف۔ صحیح بھائی جہاں اہل بیت ڈنڈ کا سوٹا اٹھا رہے ہیں ہم بھی اٹھا رہے ہیں، جہاں وہ لڑ رہے ہیں ہم بھی لڑ رہے ہیں، جہاں وہ سلو کر رہے ہیں ہم وہاں سلو کر رہے ہیں، ہم میٹھا میٹھا تو کوڑا کوڑا یہ فرق نہیں کریں گے، جدھر اہل بیت جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، جب سلو ان کی ہوگی تو ہماری بھی ہوگی، جب دوبارہ لڑائی شروع ہوگی تو ہماری بھی شروع ہوگی، بس۔ حضرت ماشاء امام اللہ حسن نے امیر معاویہ سے سلو کی، ہم نے سلو کی۔ حضرت امام حسین نے جان قربان کر دی، یزید سے سلو نہیں کی۔ اوے فضل چشتی یاد رکھ، یزید سے سلو نہیں کی تو ہم نے بھی سلو نہیں کی۔ صحیح ماشاء اللہ جزاک اللہ، زبردست، کافی ٹائم لے گیا، جزاک اللہ۔ کیا اب بات بتائیں نہیں، بہت زبردست جی۔ اس طریقے پر کوئی رافضی حدیث ثقلین کو ماننے کی جرت کر سکتا ہے؟ بالکل، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حدیث ثقلین نہیں سناتے، ہم تو حدیث ثقلین سناتے بھی اور ہم تو ہے ہی اہل بیت کے ساتھ۔ آپ نے پورا نقشہ بیان کر دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے استاد محترم آمین علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز پر۔ وہ یہ بات ہمیں آمین، بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے یہی بات ایسے نقشہ کھینچ کر سمجھایا کرتے تھے، یہ انہی کا فیض ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔